إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام تر تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کامل و اکمل کے لیے ہے. ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام ختم الرسل رسول کل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک پاکیزہ مقدس مطہر مبارک ذات گرامی کے لیے جتنی بھی نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں
قیامت کے دن مالک کائنات نے ان نعمتوں کے بارے میں سوال بھی کرنا ہے، پوچھنا بھی ہے۔ قرآن مجید ہماری توجہ دلا رہا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ کی ملاقات کے موقع پر قیامت کے دن اللہ اپنی نعمتوں کے بارے میں لازمی سوال کرے گا، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو ارشاد فرمایا تھا، خذ من صحتک من سقمک فإنک لا تدری یا عبداللہ ما اسمک غدا۔ اے عبداللہ، صحت جیسی نعمت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھا کرو، کیونکہ آپ اس بات کو نہیں جانتے کہ کل کس حالت میں ہوں گے۔ اور صحت کی نعمت کے بارے میں ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی شکل میں بھی موجود ہے کہ ان اول ما یسأل العبد یوم القیامہ عن النعیم ان یقال له الم نصح۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اللہ کی نعمتوں کے بارے میں جو کیا جائے گا، اس میں پہلا سوال یہ ہوگا کہ بندے، ہم نے تمہیں صحت نہیں عطا کی تھی؟ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحت صرف اللہ کی بہت بڑی نعمت نہیں، بلکہ یہ اللہ کے بندے کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کا خیال کرے اور اس نعمت کی قدر کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار بھی کیا تھا، فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر انسان جو ہے وہ توجہ نہیں کرتے۔ فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر انسان غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ ان میں پہلی نعمت ہے صحت اور دوسری نعمت ہے فراغت۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صرف فرمان نہیں ہے، بلکہ آپ کا عمل بھی ہے۔ کائنات کے امام خود اپنی صحت کا بھی خیال رکھتے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کہتے ہم جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم پاک کو دیکھتے، آپ کی حرکات و سکنات کو دیکھتے، آپ کی فزیکل فٹنس کو دیکھتے، تو ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے اللہ کے پیغمبر کے پاس 40 مردوں جتنی طاقت ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہجرت کا موقع تھا، سفر شروع ہوا، اس بات کا خطرہ ہوا کہ دشمن کہیں پیچھے نہ آ رہا ہو۔ حکمت عملی کے تحت اللہ کے پیغمبر نے پہاڑ کی ایک غار کے اندر آرام کرنے کا مشورہ کیا۔
اور وہ غار ثور ہے، جنہیں اللہ نے وہ دیکھنے کا موقع نصیب کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ کافی چڑھائی پر ہے، کافی سارا پہاڑ چڑھنے کے بعد ہے۔ اچھی بھلی صحت والا بندہ غار ثور تک جاتے جاتے تھک جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب غار ثور پہ جانا تھا، حالانکہ اب تو راستے بھی بڑے آسان ہو گئے، غار ثور میں جانا تھا، اللہ کے پیغمبر کی یہ بات یاد رکھیں، اس وقت عمر 53 سال تھی، یعنی 50 سال سے زیادہ عمر، اور سیدنا ابو بکر صدیق جو آپ سے 2-3 سال چھوٹے تھے، فرماتے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے سے پہلے غار ثور میں پہنچ گئے تھے اور میں پیچھے رہ گیا تھا، اتنی اللہ کے پیغمبر کی صحت اچھی تھی۔ یعنی اپنے ارشادات سے بھی اور اپنے اعمال سے بھی امت کو یہ سبق دیا کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اللہ سے دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ کائنات کے امام 5 باتیں اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ سب سے پہلے اللہ مجھے صحت عطا فرما، پھر فرماتے اللہ مجھے پاک دامنی عطا فرما، پھر کہتے اللہ مجھے امانت و دیانت والا بنا، پھر کہتے اللہ مجھے اخلاق کا اچھا بنا، اور ساتھ ہی یہ دعا بھی مانگتے اللہ مجھے تقدیر کے ساتھ، اپنے فیصلوں کے ساتھ راضی رہنے والا بنا۔ یعنی صحت کے بارے میں احکامات بھی ہیں، عمل بھی ہے، دعا بھی ہے، اور خود اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پہ اتنا زور کیوں دیا ہے؟ ایک حدیث میں اس کا خلاصہ بیان کر دیا، فرمایا المؤمن القوی واحب من مومن الضعیف۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر، طاقتور مومن بہتر ہے، وَأَحَبُّ، اور مجھے بھی زیادہ پسند ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں جو کہ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ بھی پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب المؤمن القوی، اللہ طاقتور مومن کو پسند کرتا ہے، صحت مند مومن کو پسند کرتا ہے۔ اور بعض مورخین نے، مفسرین نے لکھا ہے اللہ کا کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہوا جو جسمانی اعتبار سے کمزور ہو، جس کو کوئی جسمانی عارضہ ہو، بلکہ اللہ نے مکمل صحت مند اور ظاہری اعتبار سے بھی اور کردار کے اعتبار سے بھی انتہائی خوبصورت لوگوں کو اللہ نے اپنا نبی اور پیغمبر مقرر کیا ہے۔ ہاں بیماریاں آئی ہیں، وہ آزمائشیں ہوتی ہیں، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام والا، لیکن بنیادی صحت ان کی بھی بہت اچھی تھی، اور بیماری کی آزمائش کے بعد پھر اللہ نے لوٹا بھی دی۔ تو پہلے تو یہ سمجھیے کہ اللہ کے دین کے 4 حصے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات۔ یہ 4 حصے ہیں اللہ کے دین کے۔ عقائد کے لیے دماغی صحت کا ہونا ضروری ہے، عبادات کے لیے جسمانی صحت کا ہونا ضروری ہے، معاملات کے لیے آپ کی زبانی
اور آپ کی دل دماغ کی صحت کا ہونا ضروری ہے، اور اخلاقیات کے لیے آپ کی اخلاقی صحت کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو ان چاروں کا تعلق انسان کی جسمانی صحت سے بنتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کمال کا جملہ کہا تھا، جب ایک آدمی کو دیکھا کہ بالکل لاغر اور بالکل بیماروں کی طرح چل رہے ہیں، کہا بیمار ہو؟ کہنے لگے نہیں بیمار نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پھر ایسے کیوں چل رہے ہو؟ کہنے لگے جی بس ویسے ہی ذرا تقوی نیکی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے التقوی ہا ہونا، تقوی کا تعلق دل سے ہے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ سیدھے ہو کے چلو ورنہ میں تمہیں درے ماروں گا، چونکہ اسلام بیمار نہیں ہے، اور بندہ مومن کو، مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کے اور اسلام کے دشمنوں کے سامنے طاقتور ہو کے رہنا چاہیے۔ اس لیے بنیادی بات تو یہ سمجھیں کہ صحت کا خیال رکھنا یہ اللہ کی نعمت کی قدر بھی ہے، اور یہ ایک مسلمان کا فرض بھی ہے، اور یہ دین اسلام کے اوپر عمل کرنے کے لیے ضروری بھی ہے۔ بیمار آدمی تبلیغ نہیں کر سکتا، بیمار آدمی نماز نہیں صحیح پڑھ سکتا، بیمار اور کمزور بندہ جہاد نہیں کر سکتا، بیمار آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار بندہ حج نہیں کر سکتا۔ اس لیے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھے، اور پھر دین اسلام نے ہر وہ طریقہ بتایا ہے جس سے مسلمان اور مومن صحت مند رہیں اور صحت مند نظر آئیں۔ اس کے اصول بتائے۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے، اور آج بھی دنیا اس بات کو مانتی ہے، اور اتفاق سے آج ہم جب کرونا کے ماحول میں یہ گفتگو کر رہے ہیں تو ہماری بات کو اس سے زیادہ تقویت ملے گی۔ آج ساری دنیا کا ڈاکٹر چیخ رہا ہے، آج ساری دنیا کے سیانے، حکومتیں، ادارے، حتیٰ کہ افواج، وہ اس بات پہ چیخ رہے ہیں کہ اس کا خیال کرو، جس کی تبلیغ اور جس کا پیغام اور جس کی تعلیم اور جس کی توجہ اسلام نے 1450 سال پہلے دلائی تھی۔ صحت کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھا جائے۔ ایسے نہیں اللہ نے کہا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو توبہ کر کے اپنا دل پاک کرتے ہیں، اور اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو صفائی ستھرائی سے اپنا جسم پاک کرتے ہیں۔ ایسے ہی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا کرتے تھے الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے الطہور نصف الایمان، آدھا ایمان صفائی کے اندر ہے۔ اور پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم۔ عبادت کرنی ہے تو پہلے صاف ستھرے ہو کے آؤ، چہرہ دھوو، ہاتھ دھوو، اپنے پاؤں دھوو، اپنا جسم صاف کرو، اپنا لباس صاف کرو، وہ جگہ پاک کرو جہاں پہ نماز پڑھنی ہے۔ حتیٰ کہ عبادت کے لیے آنا ہے تو اپنا دل بھی پاک کرنا ہے، نیت ٹھیک کرنی ہے۔ عبادت کے لیے آنا ہے تو اپنا پیٹ بھی پاک کرنا، لقمے حلال کے کھا کے آنے۔ مکمل صاف ستھرا انسان آئے گا تو عبادت قبول ہو جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہیں، جسم بھی میلا کچیلا ہے۔ کائنات کے امام فرماتے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ اپنے کپڑے اور اپنا لباس اور اپنا جسم صاف کر لو۔ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے،
میرے پاس سہولت ہے، میں اپنا لباس اور اپنا جسم پاک کر لوں، صاف کر لوں۔ کائنات کے امام نے بڑے سخت الفاظ بولے، آپ نے فرمایا پھر شیطان کیوں بنے پھرتے ہو؟ گندے بندے کو اللہ کے پیغمبر نے شیطان کہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں یہ لفظ سن کے ڈر گیا، میں وہاں سے جلدی جلدی چلا گیا، گھر گیا، نہایا، صاف ستھرا ہوا، اچھے کپڑے پہن کے پھر اللہ کے پیغمبر کے پاس حاضر ہوا، اور کائنات کے امام فرماتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی صاف ستھرا ہے اور اللہ صفائی ستھرائی کو پسند بھی کرتا ہے۔ اور آج بھی دنیا کے اندر صحت کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جائے۔ اسلام ہمیں اس کی توجہ دلاتا ہے، اور یہاں تک توجہ دلاتا ہے آپ کے ناخن کے اندر بھی میل کچیل نہیں رہنی چاہیے، ناخن تک کاٹنے کی ترغیب اسلام نے دی ہے، اور کائنات کے امام نے اس کو فطرت کا حصہ قرار دیا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صاف ستھرے آدمی کو پسند کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کے پاس ایک وفد آیا، وفد کے لوگوں نے آتے ہی اپنی سواریاں چھوڑی، سامان چھوڑا اور اللہ کے پیغمبر سے ملنے لگ گئے۔ لیکن وفد کا جو سردار تھا نا، اس نے پہلے اپنی سواری کو کھڑا کیا، آرام سے سامان اتارا، پھر اپنا ہاتھ منہ صاف کیا، دھویا، پھر اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کائنات کے امام نے فرمایا اللہ نے تمہیں دو خوبیاں عطا کی ہیں، تعریف کی، فرمایا اللہ تمہیں دو خوبیاں عطا کی ہیں، اللہ نے تمہیں اپنے قبیلے کا سردار بھی بنایا ہے اور اللہ نے تمہیں عقل و شعور سے بھی نوازا ہے۔ اس کی تحسین فرمائی۔ بلکہ تاریخی روایت میں موجود ہے کہ کچھ سال، ایک سال کے بعد پھر وفد آیا وہاں کا، اور کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر اس آدمی کا نام لے کے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ آپ کا سردار نہیں آیا، اور پھر اس کی تحسین فرمائی۔ طہارت تک کے مسائل اسلام نے بتائیں، کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں، کوئی فقہ کی کتاب ایسی نہیں جس کے اندر طہارت کا باب موجود نہ ہو۔ بلکہ اکثر محدثین نے، جنہوں نے حدیث کی کتابیں فقہی اصول پہ لکھی ہیں، انہوں نے سب سے پہلے طہارت کے باب سے اور طہارت کے چیپٹر سے آغاز کیا ہے۔ اور دوسرا اصول جو ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، وہ ہے کہ انسان کو اپنی غذا کا خیال کرنا چاہیے، یہ صحت کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ اور قرآن مجید نے ان تمام غذاؤں کا ذکر کیا ہے جو ایک انسان مسلمان کی صحت کے لیے ضروری ہیں اور بہتر ہیں۔ قرآن مجید نے دودھ کا ذکر کیا ہے، اور بلکہ یہاں پر یہ بات ضروری ہے، صرف دودھ کا ذکر نہیں کیا، جہاں دودھ کا ذکر کیا وہاں کا لبنن خالصا سائغا للشاربین، خالص دودھ کا ذکر کیا ہے۔ افسوس ہے مسلمان نے دودھ کو خالص نہ رہنے دیا، اور دیہاتوں کے اندر بھی لوگ، پہلے تو دیہاتوں سے مل جاتا تھا، اب تو دیہاتوں میں بھی معاملہ بہت خراب ہو گیا ہے۔ اللہ ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالص دودھ بہت بڑی غذا ہے، اور میں نے کسی تحقیق میں پڑھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابلا ہوا دودھ نہیں پیتے تھے، آپ خالص دودھ پیتے تھے۔ دودھ کا جو اصل ذائقہ ہے، جو اس کا ریئل ٹیسٹ ہے، اس کے اندر اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ڈبوں کا دودھ ہے نا، جسے ہم دودھ سمجھ کے اپنے بچوں کو پلا رہے ہیں، اب تو باقاعدہ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی آ گیا کہ اس کو دودھ نہ کہا جائے۔ یہ دودھ نہیں ہوتا، یہ کیمیکلز ہیں، اور جن چیزوں کے بنتے ہیں اگر آپ کو پتہ چل جائے تو شاید آپ یہ لانا ہی چھوڑ دیں۔ خالص دودھ کا اہتمام، قرآن نے ایک سورہ مبارکہ کا نام سورۃ التین رکھا ہے، اور یہ تین کیا ہے؟ یہ انجیر ہے،
جو آج خشک میوہ جات میں استعمال ہوتا ہے، اور قرآن نے اس کی قسم کھائی ہے. کیوں؟ اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ مسلمان اس کو پڑھے، اس کی قسمیں بھی اللہ نے کھائی ہیں اور اس کو استعمال بھی کرے. آج بہت ساری بیماریوں کا علاج انجیر کے اندر ہے. پوچھئے ڈاکٹر سے، دل کے مریض ہیں، گردوں کے مریض ہیں، پیٹ کے مریض ہیں، ساروں کو انجیر کا. گیس ٹربل آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک تک ہوتا ہے، برین ہیمریج تک ہوتا ہے. اس کا نسخہ اور اس کا علاج جو ہے وہ ڈاکٹر یہ بتا رہے. قرآن نے شہد کا تذکرہ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا شہد بھی تھی. خالص شہد اگر ملے تو قرآن کہتا ہے فیہ شفاء للناس. اس سے بڑی بھی کوئی گارنٹی ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس میں شفا موجود ہے، اس میں صحت موجود ہے. قرآن مجید نے جن پھلوں کا تذکرہ کیا ہے ان میں ایک پھل کھجور کا ہے، ایک پھل انگور کا ہے، اور قرآن مجید کے اندر ان کا بار بار مختلف جگہوں پہ ہمیں مختلف حوالوں سے تذکرہ ملتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کے اندر کھجور بھی شامل تھی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کو کھایا بھی ہے اور کھجور کو پیا بھی ہے. آپ کھجور خالص بھی کھاتے اور رات کو بھگو کے رکھ دیتے، جسے نبیذ کہا جاتا ہے، اور پھر اس کا شربت جو ہے وہ صبح آپ پی بھی لیا کرتے تھے، کھجوریں کھا بھی لیا کرتے تھے. اور یہ آج بھی آپ کسی حکیم سے پوچھ کے دیکھیے، بڑی طاقت کی غذا ہے اور بڑی ساری بیماریوں کا علاج ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی استعمال کیا، قرآن نے بھی ذکر کیا گوشت کا استعمال. اور تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے زیادہ تر بکری کا گوشت یا پھر اونٹ کا گوشت استعمال کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے مسند احمد کی روایت ہے، اللہ نے ہر نبی کو بکریاں چرانے کا حکم دیا. آپ یقین جانیے آج سے پہلے میں صرف اس کی ایک وجہ سمجھتا تھا. جب سے میں نے اس جمعے کی تیاری نہیں کی اور اس کو دوبارہ سے نہیں پڑھا، میں خود یہ سمجھتا تھا کہ بکریوں کو چروانے کا شاید ایک ہی مقصد تھا کہ بکریوں کو چرانے والا بندہ بڑا صابر ہوتا ہے. بڑا اوکھا کام ہے بکریاں چرانا، بڑا مشکل کام ہے بکریوں کو کنٹرول کرنا. تو شاید اللہ اپنے نبیوں کی پریکٹس کروایا کرتے تھے، آپ نے امتوں کو جا کے کنٹرول کرنا ہے، اپنا حوصلہ جگرا اور اپنا صبر جو ہے اس کو ذرا اچھی طرح پکا کر لیں، برداشت پیدا کریں. یہ اس کا ایک فائدہ ہو سکتا ہے، لکھا بھی ہے بعض مورخین نے. لیکن صحت کے اعتبار سے اس کے 3 فائدے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثر دودھ بھی بکری کا استعمال کیا یا اونٹنی کا استعمال کیا. آج پوچھیے حکما سے، بکریوں کے چرانے کے لیے آپ جس ماحول میں جائیں گے وہ ماحول بھی صحت کے لیے اچھا ہے. سبزے میں رہیں گے، وہ صحت کے لیے بہت مفید ماحول ہے. آپ بکری کا دودھ بھی پئیں گے وہ بھی صحت کے لیے اچھا ہے، اور آپ بکری کا گوشت بھی کھائیں گے وہ بھی صحت کے لیے اچھا ہے. یہ 3 فوائد بھی سمجھ آتے ہیں. اللہ نے اپنے نبیوں کو طاقتور اور توانا رکھنے کے لیے یہ کام جو ہے یہ سونپا تھا. اس کے یہ 3 فوائد بھی نظر آتے ہیں. اور کائنات کے امام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ انا النبی الملاحم. مورخین اور محدثین نے اس کے دونوں معنی لکھے ہیں. ایک اس کا معنی ہے جنگجو، طاقتور، صحت مند، اور اس کا ایک معنی ہے گوشت کھانے والا، کہ میں گوشت کھانے والا نبی ہوں، میں صحت مند نبی ہوں، میں اللہ کے دین کے لیے لڑنے والا نبی ہوں، میں طاقت والا نبی ہوں. اور انڈائریکٹلی اپنی امت کو سمجھایا کہ یہ چیزیں استعمال کرنا. کائنات کے امام ساری زندگی جو کی روٹی کھاتے تھے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہما تو فرماتے کہ ساری زندگی اللہ کے پیغمبر نے میدا نہیں کھایا.
چھنا ہوا آٹا جسے ہم کہہ لیں، ساری زندگی نہیں کھایا، آج ہم اس کے علاوہ کچھ کھاتے ہی نہیں۔ اور کائنات کے امام سرکہ استعمال کرتے تھے، اور بلکہ اس کو کھانوں کا سردار بھی قرار دیا، سالنوں کا سردار بھی قرار دیا۔ یہ عملی طور پر اپنی امت کو ترغیب دی ہے کہ یہ چیزیں کھاؤ، کھجور کھاؤ، شہد استعمال کرو، اور زیتون کی قسم بھی اللہ کے قرآن نے کھائی ہے۔ زیتون استعمال کیجئے، ہر ہانڈی اور ہر سالن کے اندر استعمال ہوگا۔ یہ جو ہم ڈالڈے شالڈے کے چکر میں پڑ گئے نا، اس نے ہماری نسلوں کو تباہ کر دیا۔ قرآنی غذائیں کھاؤ اور نبوی غذائیں کھاؤ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ فرض ہے، لیکن اس کے قریب تر رہنا چاہیے، اس کے قریب تر رہنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر اس کھانے سے منع کیا ہے کہ جس کھانے کے اندر نقصان کا اندیشہ ہے، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ کبھی غور کریے، جو جو چیزیں اسلام نے حرام قرار دی ہیں، جن جانوروں کو حرام قرار دیا ہے، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، وہ ساری کی ساری انسانی صحت کے لیے آج بھی کوئی ڈاکٹر حکیم نہیں کہتا کہ وہ استعمال کرے، آج بھی منع کرتے ہیں۔ اسلام نے ہر نشے والی چیز سے کیوں منع کیا ہے؟ کائنات کے امام نے کیوں فرمایا کل مسکر حرام؟ ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے۔ آج کا ڈاکٹر کیا بتاتا ہے؟ آج کا حکیم کیا بتاتا ہے؟ یہ روزمرہ کے ہمارے معاملات ہیں۔ اصل میں اسلام نے علاج دواؤں سے نہیں کیا، اسلام نے علاج غذاؤں سے کیا ہے۔ آج ہم دوائیوں کے چکر میں پڑ گئے نا، مجھ سمیت سارے لوگ دوائیاں ہی کھا رہے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے اس سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنی غذا کو بہتر کریے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی بیمار صحابی کو دیکھتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ اس کو اچھی غذا کھانے کی ترغیب بھی دیتے۔ عام طور پہ اللہ کے پیغمبر روٹی شوربے کے اندر بھگو کے کھاتے تھے، سرید جسے کہتے ہیں، انتہائی صحت کی چیز ہے۔ اور صرف غذائیں کھانے کی ترغیب نہیں دی، اچھی غذائیں بتائی نہیں ہیں، بلکہ غذائیں کھانے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ صرف غذا کھانا کافی نہیں ہوتا، غذا بڑی اچھی ہو، آپ اس کو بے تکے طریقے سے کھائیں، وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بن جائے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو قانون دیا یا اصول دیا ہے، آپ نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر جو ہے وہ 7 انتڑیوں میں کھاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مومن کھانا تھوڑا کھاتا ہے اور کافر کھانا زیادہ کھاتا ہے۔ آج کل کے تو مومن ماشاءاللہ ہر کھانا آخری سمجھ کے کھا رہے ہیں اور پوری ایمانی طاقت سے کھا رہے ہیں۔ جتنا کچھ زیادہ نیک ہے اتنی زیادہ روٹی کھا رہے ہیں۔ اسلام کے اصول کے خلاف ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا میدے کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے چھوڑ دو۔ آج کا حکیم اور ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ انسان کے یہ دونوں ہاتھ جو ہے نا، یہ دونوں اگر آپ اس کے ہتھیلیاں جوڑتے ہیں نا تو یہ سائز ہوتا ہے انسان کے معدے کا۔ آپ اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی معدہ کتنا ہے۔ جو اللہ نے بنایا ہے وہ اتنا ہی ہے۔ اب اس کے 3 حصے کریے اور پھر ایمانداری سے بتائیے کتنی روٹیاں آتی ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو ولا تسرفو، لیکن اسراف نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ اندھا دھند کھانا، کھاتے ہی جانا، یہ کم از کم مسلمان مومن کا کام نہیں ہے، کم از کم مومن کا کام مسلمان۔
اور نیک تبلیغ کرنے والے، دین کا کام کرنے والے لوگوں کو تو اور بھی خیال کرنا چاہیے۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، ایک دفعہ ہم سرگودا گئے، کھانا کھا رہے تھے، تو ہمارے سے یہ شکوہ تو 26-27 سال سے جماعت کو ہے کہ آپ کھاتے بہت تھوڑا ہے، یہ سارے میزبان ہمارے ناراض رہتے ہیں، یہ بھی بنایا تھا، یہ بھی بنایا تھا۔ دیکھیے دسترخوان کے مطابق تو نہیں کھانا ہوتا، کھانا تو اپنے پیٹ کے مطابق ہوتا ہے نا۔ تو وہ اس آدمی نے ایک جملہ بڑا سخت بولا، مجھے بہت دکھا کہ لگا جی تسی تے کھا ہی کچھ نہیں رہے، ساڈے خطیب صاحب نو پاویں دیکھ کھوا دیو۔ میں اس وقت طالب علم تھا، میں اپنے استاد محترم میاں محمد جمیل حافظہ اللہ کے ساتھ گیا تھا۔ مجھے یہ جملہ بڑا برا لگا، میں نے بعد میں میاں صاحب سے شکوہ کیا، میں نے کہا یہ میزبان تو آپ کا بڑا اچھا، لیکن اس نے مولانا صاحب کے بارے میں، خطیب کے بارے میں جملہ اچھا نہیں بولا، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ استاد محترم نے سمجھایا، میرا بیٹا وہ ان کے پاس آ کے دیکھیں کھاتا ہوگا نا، تو اس لیے انہوں نے کہا۔ اور میں دین کا کام کرنے والوں سے یہ عرض کرتا ہوں، ہم 27 سال سے یہ باتیں بھگت رہے ہیں، مت سمجھیے کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہیں اس وقت آپ کے میزبان کی آپ کے کھانے پہ نظر نہیں ہے۔ اللہ وہابیوں کو جزائے خیر دے، یہ سر آپ کے پانی کے گھونٹ بھی گنتے ہیں، یہ میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ جب آپ آ جاتے ہیں نا، گاڑی سے اترتے ہیں، وہاں سے لے کے گاڑی میں واپس بیٹھنے تک ایک ایک چیز نوٹ ہوتی ہے خطیب کی، چلتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے، بولتا کیسے ہے، کھاتا کیسے ہے، کھاتا کتنا ہے، یہ نوٹ ہوتا ہے سر۔ ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ ان تمام باتوں کا خیال کیا کریں۔ اور اساتذہ تو ٹھیک ہے، ہمارے تو خدا اور رسول نے ہمیں یہ بات سمجھا کے بھیجا تھا، اسراف نہیں کرنا۔ اور بعض کتابوں کے اندر بعض فقہا نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، کہتے اسراف کا ایک معنی تو یہ ہے، یعنی ضائع کرنے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ روٹی جو ہے وہ ساری درمیان سے کھا لیں، اگر اس کے کنارے چھوڑ رہے ہیں، یہ سخت ہے، یہ نہیں کھایا جا رہا، یہ اسراف کے اندر آتا ہے۔ الدر المختار یہ فقہ کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر تو یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ رج گئے ہیں، بھوک پوری ہو گئی ہے، پیٹ بھر گیا ہے، اس کے بعد ایویں ہی کھائی جا رہے ہیں، تو آپ حرام کے لقمے کھا رہے ہیں۔ فقہا نے اتنی سختی فرمائی ہے اس پر، جتنا کام کبھی سوچے تو صحیح، جتنا کام ہمارے ائمہ کرام نے، محدثین نے، فقہا نے، صحابہ نے، تابعین نے زندگیوں میں کیا ہے، اتنا کام زیادہ کھانے والا، بڑے پیٹ والا بندہ کر سکتا ہے؟ کر ہی نہیں سکتا۔ میں کل ایک ڈاکٹر صاحب کے بارے میں پڑھ رہا تھا، ڈاکٹر حمید اللہ، ہمارے بر صغیر کے تھے، اللہ نے ان کو بڑا کام لیا ان سے، بڑی زبانوں کے اندر انہوں نے سیرت پہ کتابیں لکھی ہیں۔ اور میں کل ایک بات سن کے حیران ہو گیا کہ ان کی زندگی، ان کی عمر 90 برس تھی، اور 90 برس کے تقریباً 32,000 دن بنتے ہیں، اور مولانا نے اپنی زندگی میں جو سارا لکھا ہے نا ڈاکٹر حمید اللہ نے، وہ تقریباً 1,00,000 صفحہ بنتا ہے۔ ساری کتابیں اگر ملائی جائیں نا تو 1,00,000 صفحہ انہوں نے اپنی زندگی میں لکھا ہے۔ ان کی زندگی کے دنوں پہ تقسیم کریں، روزانہ کے 3 صفحے بنتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ کوئی بندہ زیادہ کھانے والا، موٹے جسم والا یہ کام کر سکتا ہے ساری زندگی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 800 جلدوں کی ایک ایک کتاب لکھی ہے ہمارے ائمہ کرام نے، قانون التاویل۔ ایک ایک بندے نے، امام رازی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس دور میں چونکہ قلم ہوتے تھے تو وہ جو لکھتے تھے تو قلم کے تراشے، یعنی قلم بنانے کے لیے جو تراشے ہوتے تھے وہ جمع کرتے رہتے تھے، اور جب امام صاحب فوت ہوئے تھے تو جو پانی ان کو غسل دینے کے لیے گرم کیا گیا تھا وہ اسی قلم کے تراشوں سے کیا گیا تھا، اور پھر بھی تراشے بڑھ گئے تھے۔
اتنا زیادہ اپنی زندگی میں کام کیا. حالانکہ قلم استعمال کرنے والے جانتے ایک دفعہ بن جائے تو مہینوں چلتا ہے. اتنا زیادہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اندھا دھند کھا کے وہ کام نہیں ہوتا. اور ایک بڑی خوبصورت بات آپ سے عرض کر دوں, ثواب بھی ہے صحت بھی ہے. میں نے آج ہی پڑھا, اللہ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی, کم کھانے کے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ساتھ کسی کو بٹھا لیا کرے, کھانا اتنا ہی رکھیں. یہ اللہ کے رسول کی گارنٹی ہے. کائنات کے امام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جزاکم اللہ, فرمایا مومن کا ایک بندے کا کھانا 2 کھا سکتے ہیں. اور میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں پڑھا ہے کہ ساری زندگی کوئی کھانا نہیں کھایا جس کے اندر ساتھ کسی مسکین کو نہیں بٹھایا. کبھی یہ تجربہ کر کے تو دیکھیں, کھانا اتنا ہی رکھیں, ساتھ دعوت میں کسی کو شامل کر لیں, ثواب بھی مل جائے گا, آپ کا کھانا کنٹرول میں بھی آ جائے گا اور صحت بھی مل جائے. ٹیک لگا کے کھانے سے منع کیا, صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اور حیران ہو جائیے, جس نبی کے آپ امتی ہیں ان پہ قربان جائیے, کھانا کھانے کا طریقہ بھی بتایا. فرمایا کھانا چبا چبا کے کھانا چاہیے. حکیم لوگ کہتے ہیں معدے کے دانت نہیں ہوتے, لہذا کھانا جو آپ نے جس انداز میں معدے میں بھیجنا ہے ویسا ہی رہنا ہے, وہاں جا کے ہضم نہیں ہونا. لہذا اچھی طرح چبا کے کھانا کھانا چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. حضرات حیران ہو جائیے, کسی زمانے میں حکیم باقاعدہ بیمار لوگوں کو یہ مشورہ دیتے تھے کہ اب جب آپ کھانا کھائیں گے تو اتنی مرتبہ چبائیں گے, تعداد بتاتے تھے. اور آپ کے قصور کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں ڈاکٹر شرافت صاحب, وہ تو آپ کو پتہ ہے ایک نئی تحقیق لے کے آئے, اس کا تعلق میرے علم کے ساتھ نہیں ہے, ان کے علم کے ساتھ ہے. وہ چونکہ اس علم کے ماہر ہیں لہٰذا ہم ان کی بات کو کوٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں 32 دانتوں کا مطلب یہ ہے کہ لقمہ 32 مرتبہ چبانا. یہ ان کی تحقیق میں کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن کم از کم اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا کہ اچھی طرح چبا کے کھانا چاہیے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرات ماحول پاک صاف رکھیے, غذائیں اچھی کھائیے, غذائیں اچھے طریقے سے کھائیے, بھوک رکھ کے کھانا کھائیے. آج جائیے دنیا کے اندر جتنے بڑے ڈاکٹر ہیں, بل کلنٹن ایک صدر ہوتے تھے امریکہ کے, ان کا جو ذاتی ڈاکٹر تھا, فیملی ڈاکٹر جس کو کہتے ہیں, اس نے کہا کہ میں نے ساری زندگی میں نے ریسرچ کی ہے اور اس ریسرچ کا میں نے ایک اصول یہ نکالا ہے, 100 بیماریوں کا ایک علاج نکالا ہے. وہ بیچارہ چونکہ دین نہیں نہ پڑھا ہوا, وہ اپنی طرف سے بڑی بات کر رہا ہے. کہتا ہے میں نے ایک علاج نکالا ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو بھوک رکھ کے کھائیں. میرے نزدیک یہ 100 بیماریوں کا علاج ہے. ہم کہتے ہیں قربان جائیے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا تھا. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بندہ مومن کو اپنی کمر سیدھی رکھنے کے لیے چند لقمے کافی. کائنات کے امام کی یہ ترغیب ہے. اور آخری اصول جو آج میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے ہر وہ کام بتایا جس سے آپ کے جسم کی ورزش ہوتی ہے. آپ عبادات کو دیکھیے, ہر عبادت ایک ورزش ہے, ہر عبادت ایک ورزش ہے. نماز دیکھیے, آپ اپنے روزے کو دیکھ لیجئے, آپ حج کو دیکھ لیجئے, جہاد کو دیکھ لیجئے, تبلیغ کو دیکھ لیجئے. یہ سارے کے سارے انسانی جسم کی ورزش ہے. اور خود اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھیل کھیلے بھی ہیں, کھیلوں کی ترغیب بھی دی ہے جس کے اندر انسانی جسم کی فٹنس ہوتی ہے, انسانی جسم کی صحت ہوتی ہے. اور ہر اس کھیل سے منع کیا ہے جس کھیل میں انسانی صحت کا نقصان ہوتا ہے. کبڈی آپ نے کھیلی, تیراکی آپ نے ترغیب دی ہے, نیزہ بازی آپ نے کی بھی ہے, کروائی بھی ہے. اللہ کے پیغمبر نے دوڑ لگائی بھی ہے, صحابہ اکرام کے مقابلے بھی کروائے, خود اپنی بیگم کے ساتھ مقابلہ کیا دوڑ کا, اپنی بیوی کو ان کو بھی دوڑاتے تھے. آج جائیے لاہور کے اندر, صبح سویرے جا کے دیکھیے, ساری دنیا پارکوں کے چکر کاٹ رہی ہے, ورزش ہو رہی ہے. ڈاکٹر نے بتایا تو کر لیا, اللہ کے پیغمبر نے بتایا تو نہیں کیا.
آپ اور ہم تو خوش نصیب بڑے ہیں. کائنات کا امام ہر چیز کا علاج بتا کے گیا. اسلام نے ایک ایک بات بتا دی ہے. تو حضرات ان چیزوں کو سامنے رکھیے. یہ آپ کی جسمانی صحت کے لیے بھی ضروری ہیں, یہ آپ کی ایمانی صحت کے لیے بھی ضروری ہیں. اور اگر ہم یہ کام اللہ کے پیغمبر کی سنت اور طریقہ سمجھ کے اپنائیں گے, اللہ کی قسم صحت بھی ملے گی, ثواب بھی ملے گا. وہ مدینہ کا حکیم تھا نا, بہت اپنے زمانے کا بہت بڑا تھا, غالباً زماد ازدی اس کا نام تھا, تاریخ میں موجود ہے. مدینہ میں آ کے اس نے دکان کھولی حکمت کی, اور کوئی مریض ہی نہیں گیا. اکتا گیا بیچارہ. ایک دن ایک صحابی کو بلا کے کہتا ہے ایک بات تو بتاؤ, آپ مسلمان میرے سے عقیدے کا اختلاف ہونے کی وجہ سے دوائی نہیں لیتے, یا پھر آپ بیمار ہی نہیں ہوتے؟ میں دکان کھول کے بیٹھا ہوں, کوئی مریض ہی نہیں آ رہا. صحابی بڑے سیانے تھے, انہوں نے کہا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کے یہ طریقے بتائے. پھر انہوں نے طریقے بتائے. صفائی ستھرائی سے کھانا کھانا ہے, چبا کے کھانا کھانا ہے, لقمہ چھوٹا رکھنا ہے, بھوک رکھ کے کھانا کھانا ہے, حوصلے صبر سے اپنے سامنے سے ہی کھانا ہے, لالچ سے نہیں کھانا, وہاں سے بھی اٹھا لو وہاں سے بھی اٹھا لو. قسمت کا چلا ہی جانا ہے آپ کے اندر. حوصلہ سے بندہ دکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا. اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ اس کا ماننے والا کھانے کی ٹیبل پر بیٹھا ہوا بھی اچھا لگے, لالچ نہ آئے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج دین سمجھنے والے یا سمجھانے والے اس انداز میں کھانا کھاتے ہیں, ان کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھانا مشکل ہو جاتا ہے. دین صرف نماز روزے کا ہی نام ہے, ہاں وہ فضیلت والے کام ہیں, لیکن بھائی مسلمان تو وہ ہے نا. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہر میدان میں ہمارے لیے ان کی سنت جو ہے وہ قابل عمل ہے, ہمارے لیے نمونہ ہے, تو بھائی پھر کھانے کی ٹیبل پر بھی کیوں نمونہ نہیں ہے؟ صحابی نے کھانے کے سارے طریقے بتا دیے. وہ حکیم صاحب نیچے منہ کر کے کہتا ہے جس نبی نے اپنی امت کو کھانے کے اتنے بہترین طریقے بتائے ہوں, اس نبی کی امت کو صحت مندی ہونا چاہیے. اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر